اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور البتہ تحقیق اریناہو ہم نے اسے دکھائیں، ارائنا ہم نے دکھائیں اس کو یعنی فرعون کو، وہ ضمیر فرعون کی طرف، پیچھے فرعون کا ذکر ہے اس کی طرف راجع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو دکھائیں آیات، اپنے آیات دکھائے۔ آیات مانا معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آیاتنا مطابق فرمائے کلہا، یعنی تمام آیات۔ آیات جمع ہے آیت کی، اور پھر جمع کی اضافت ضمیر کی طرف ہے، اور ضمیر بھی جمع کی ہے، اور اس میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی سارے آیات دکھائے۔ کلہا پھر تاکید ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ذکر آیا آیات میں وہ دو معجزات، دو کا ذکر آیا، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی معجزات کو جو دو ہیں لیکن حقیقتاً اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، اس لیے اسی کو آیات جمع سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا یہ ہے تو بھی ایک معجزہ، لیکن اس کے بیچ بہت سارے آیات ہیں، بہت سارے معجزات اسی عصا کے اندر، اسی طرح ید بیضا، تو دو معجزے ان کے ضمن میں اور نشانیاں ہیں۔ مثلا ایک عصا ہے، ایک دیکھنے میں عصا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ جب اژدہا بنتا ہے تو اژدہا پھر اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کا منہ بھی ہوتا ہے جبڑا، اور وہ چلتا بھی ہے، تیز چلتا ہے زمین پر، اور اوپر کو اٹھتا بھی ہے تو بہت زیادہ، جیسے مفسرین کرام نے فرمایا ایک میل تک اوپر کو اٹھتا تھا، ایک میل، اتنا ذکر کیا۔ اور جبڑا جو تھا اس کا، جبڑا اس طرح کھولے تو اس کا جو فاصلہ ہے ایک جبڑے کا، نچلے جبڑے اور اوپر جبڑے تک ذکر کیا گیا ہے، یہ 80 ہاتھ یہ ہاتھ ہے اتنا، اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں، اور اتنے بڑے اژدہا کو پکڑنا یہ کسی عام بشر کی طاقت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اس کو پکڑنا، پھر جب پکڑتے تھے پھر وہ عصا ہوتا تھا، اور یہ ایک اور معجزہ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اگر تأمل کیا جائے جیسے مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے کہ بہت اس کے درمیان بیچ اس کے بہت سارے معجزات ہیں۔ اسی طرح ید بیضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو معجزات کو آیات جمع سے تعبیر فرمایا، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور معجزات بھی دیے ہیں، جیسے اور مقام پر ہے فی 9 آیات، 9 کا ذکر ہے، اور پھر ایک معجزہ گویا سمجھو ایک شخص نہیں ہے جزئی حقیقی، بلکہ ایک معجزہ ایک نوع ہے، اور اس ایک نوع کے تحت افراد ہیں اس کے بہت، تو آیات نا جمع فرمایا، تو جمع اس لیے کہ اس میں تأمل کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی، ایک نوع ہے، نوع کلی ہوتی ہے، اور اس کلی کے آگے افراد ہوتے ہیں، جیسے تم انسان ہو
انسان کو کہا جاتا ہے یہ نو ہے، انسان نو ہے، نو ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے، اور اس کے تحت انسان کے تحت تم افراد ہو، جتنی آدم کے اولاد ہے سارے افراد ہیں، تو ایک نو کے تحت کتنے اشخاص ہیں جو ہمارے شمار سے باہر ہے۔ تو اسی طرح یہ عصا کا معجزہ ایک شخص نہیں ہے، شخص ہوتا ہے کہ بس ایک ہے، اس میں تکثر نہیں ہے، اس میں کثرت نہیں ہے، اور جو نو ہوتے ہیں نو کے تحت پھر افراد ہیں۔ اور اسی طرح ید بیضا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیاتنا، جو نو معجزات ہیں، کئی ایسے معجزات ہیں جو ان سے قصد ارشاد ہے، رہنمائی دلانا ہے، معجزہ دکھا کے تاکہ معجزہ اللہ کی نشانی کو دیکھیں اور حق کی طرف آئیں۔ کئی معجزات ارشاد کے لیے ہیں، کئی معجزے ایسے جو اہلاک کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے ہیں، جو میں نے پیچھے ذکر کیا، اور کئی معجزات ایسے ہیں جو فرعون ہلاک ہو گیا تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ظاہر ہوئے۔ یہاں جس کا ذکر ہے یہ وہ ہے جو فرعون کے مقابلے میں اور معارضے اور مقابلے کے وقت آپ سے ظاہر ہوئے، یہ ہیں آیات۔ اللہ پاک نے ان کو آیات فرمایا، آیات فرمایا۔ میں نے کہا نا کہ ایک معجزہ ایسا ہے جو ارشاد کے لیے، ارشاد کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، رہنمائی دینا تاکہ لوگ حق کی طرف آئیں، اور کئی معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ہلاک کر دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب قوم تکذیب کرتی ہے اور اصرار کرتی ہے اور ان کا پھر راہ حق پر آنا دیکھنے والا دیکھے گا بھئی یہ بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن دیکھنے والا یہ دیکھے گا بھئی یہ حق سے اتنے دور ہے، ہٹ درم ہے، یہ حق پر آنے کے نہیں ہیں۔ پھر معجزات کئی ہلاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تو وہ بات نہیں ہو سکی تھی کہ جب دریائے نیل یا قلزم کے کنارے پر تھے، دو قول ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب، اور اس دوسری جانب سے فرعون اور اس کا لشکر، کثیر تعداد میں فرعون اور ان کا لشکر گھوڑوں پر سوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو بس بھی ختم کر دے ان کو۔ تو جب آپ کے اصحاب نے دیکھا تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ انا لمدرکون، بس ہم تو پکڑے گئے، اب ہمارا بچ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ ہے میرا رب، مجھے رستہ دے گا۔ ہاں تو اللہ پاک نے واحد بھیجی کہ اندرب بعصاک البحر، کہ اے موسیٰ یہ عصا جو تیرے ہاتھ میں، اس کو دریا پر مار، پانی کے اوپر مار۔ فانفلقا، تو وہ دریا پھٹ گیا، چھٹ گیا، اور رستے بن گئے۔ جو آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو ان کے لیے دریا پر رستے بن گئے۔ اب یہ رستے جو بن گئے تھے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ چلے گئے، ان رستے سے پار ہو گئے، اور فرعون ہی پھر اسی رستے پر آئے تھے۔ اب یہ معجزہ ہے، سمجھے نا، لیکن ایک معجزہ ان کے ہلاک کرنے کے لیے ہے کہ بس آخری حد کو پہنچ چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، دریا کو موجیں ماری، سارے بیچ ہلاک ہوئے۔ تو بہت جگہوں پر قرآن مجید میں، سورتوں میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آیاتنا کلہا، آیاتنا فرمایا کہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں، اور اس کے ضمن میں اور معجزات ہیں۔ کلہا کی تاکید اس لیے آئی، آیاتنا کلہا،
اب آیاتنا کلھا یعنی وہ آیات اور وہ معجزات جو آ گئے اور انہوں نے مخالفین کے عذر کو ختم کر دیا کہ اب ان کا کوئی عذر باقی نہ رہا، یہ معنی مراد ہے کہ سارے آیات دکھا دیے، اب ان کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مکذبین پر، جھٹلانے والوں پر جب عذر کوئی باقی نہ ہو اور وہ مصر ہو، پھر کفر، جہود اور انکار، کفر اس کو کہتے ہیں کفر جہود کا کفر، ایک جہود کا کفر ہے۔ کفر جہودی یہ ہے کہ جانتا ہے حق کو لیکن مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے، یہ کفر جہودی، یعنی فرعون کا کفر جہودی تھا، انکار کرتے تھے، عناد کے طور پر تھا، ہٹ دھرمی کے طور پر تھا، بس عداوت کے طور پر تھا۔ تو اللہ جل شانہ میں آیاتنا، ہمارے آیات ہم نے دکھائے اسے، ارائنا، اور آیات کی اضافت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی، اور یہ حقیقت کی اضافت ہے کہ وہ معجزات جو تھے ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہو رہے تھے، اور یہ نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن حقیقت یہ آیات اللہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آیات، اپنی نشانیاں اور ساری دکھا دی کہ اب کوئی عذر باقی نہ رہا نا، کلھا۔ اب جب یہ ہو کہ آیات، نشانیاں، دلائل سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان دلائل سے ان کے اوپر ثابت ہو گئی۔ اللہ کے نزدیک وہ رسول ہے، نبی ہے، لیکن منکرین کے سامنے جب آئے انہوں نے جھٹلایا، جادوگر بھی کہا، معجزے کو سحر سے تعبیر کیا، لیکن ان منکرین کے آگے اس بات پھر دلائل سے ہوتا ہے، یہ اس بات اور ہے، اور ایک کہ آپ کی رسالت اور نبوت نفس الامر میں ثابت ہے اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک ثابت ہے، وہ مانتے ہیں، اور منکرین کے نزدیک جو اس بات ہوتا ہے وہ معجزات سے ہوتا ہے۔ جب معجزات دیکھتے ہیں منکرین، اب اگر انکار کریں تو پھر اللہ کے حضور ان کا کوئی عذر باقی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی اشتباہ تھا یا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم شک شبے میں رہ گئے، تو کوئی عذر باقی نہ رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَكَذَّبَ وَأَبَى، آیات دکھائیں لیکن فَكَذَّبَ، فرعون نے تکذیب کی، کذب یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، یا فَكَذَّبَ، کذب کا فاعل فرعون ہے، جھٹلایا اس نے، تکذیب کی، انکار کیا اللہ تعالیٰ کے آیات کا، جیسا پیچھے آیات کا ذکر ہے، فَكَذَّبَ آیاتنا یا کذب موسیٰ، اے رسالت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا انکار کیا، یا اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کیا۔ آیات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت اور صداقت، صدق کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر یہ خوارق پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، وَأَبَى، اور ابا کیا، انکار کیا۔ لیکن ایک ہے فَكَذَّبَ، تکذیب کی، ایک جھٹلانا ہوتا ہے تکذیب، اور ایک
کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے، ابا۔ یہ دو کلمے یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمائے۔ تو تکذیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی اور معجزات کی کہ سحر پر محمول کیا، حالانکہ کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ سحر کی یہ حقیقت نہیں ہے۔ سحر ایک کیا ہے؟ ایک اشوبدہ ہے جس کی حقیقت نہیں ہے، اور جو معجزہ ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہو اور واقع میں وہ نہ ہو۔ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقت نہیں وہی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، عصا تھا اور پھر اژدہا بن گیا، تو یہ عصا ہے ایک حقیقت، اور اژدہا بن گیا۔ عصا سے اژدہا پیدا ہو گیا، اللہ نے پیدا کر دیا، وہ ایک حقیقت ہے۔ بس عصا کی حقیقت بدل گئی اور دوسری حقیقت پیدا ہو گئی، یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں فلسفی اضطراب کرتا ہے اللہ کی قدرت کے آگے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کی حقیقت کو بدل کے دوسری حقیقت میں پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اور سحر جو ہے یہ حقیقت نہیں ہوتا، یہ ایسے ان کے بناوٹی ایک باطل کے اوپر جو ہے کوئی تمویہ یا کوئی اسباب اپنا کے ایک شعبہ ظاہر کیا، اور وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلایا اور ابا کیا، یعنی اطاعت سے انکار کیا۔ ابا، اطاعت سے انکار کیا، تکذیب کی اور اطاعت سے انکار کیا۔ یہ دو کلمے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، تو ہر کلمے کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ تکذیب، جھٹلایا اللہ تعالیٰ کے آیات کو، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تکذیب کی، اور ابا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کیا۔ جیسے قرآن مجید میں ابلیس کے بارے ہے کہ جب ابلیس کو اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ فرماتا ہے فَسَجَدُوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ آگے فرمایا سجدہ نہ کیا۔ سجدے کو نہ کرنا ایک عمل کو ترک کرنا ہے۔ تو ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، سمجھے نا؟ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا سجدہ اس نے نہیں کیا، اللہ کے امر کی اطاعت نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ایک نافرمانی کا ایک حد ہے، اس نے نافرمانی کی۔ لیکن آگے فرمایا ابا، اس نے انکار کیا۔ اللہ، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدے سے کافر کیسے ہوا؟ عمل کے ترک سے کفر لازم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اس قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ جب تمہیں کوئی شک پڑے ترجمے نہ دیکھو، جب شک پڑے قرآن پڑھو، تیرا شک قرآن دور کرے گا۔ ہر چیز قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دو، یہ ہماری یہ ہدایت ہے۔ باقی تاریخیں ہیں، تاریخ خبریں ہیں، خبریں سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان سچ ہی سچ ہے، یہاں جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہے، امکان بھی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ ہدایت ہے۔ لہذا تاریخوں میں نہ پڑھو،
تاریخوں میں رتب یابس ہے، تاریخ کا درجہ تاریخ کا ہے، خبر کا ہے، خبریں سچی بھی ہو سکتی ہیں، جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اب ایک کوئی ذہن میں یہ کہہ سکتا ہے ہمارے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، اقرار کرتے ہیں، دل میں مانتے بھی ہیں، عمل ترک کرتے ہیں، اتنا ہے کہ فاسق ہیں یا ایمان کمزور ہے، لیکن ایمان کی نفی نہیں ہے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر یہ رجیم کیسے ہوا؟ اللہ جواب دیتا ہے قرآن مجید میں، کوئی اس طرح کا احتمال پیدا کرے اس کو جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابا، اس نے انکار کیا، اور انکار کفر ہے۔ خدا کے امر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور پھر سوال ہوا یا نہ اس نے انکار کیوں کیا؟ انکار کی کیا بحث ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا۔ دیکھو یہ تکبر سبب ہے انکار کا۔ ہاں، یہ سجدہ ترک کیا، سجدہ ترک اس کا سبب انکار ہے۔ انکار کیوں کیا؟ تکبر ہے۔ پھر تکبر کیوں کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ازلی کافر تھا۔ کانا کا معنی یہاں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ازل سے کافر تھا، ہے نا، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ امان دے وے، لہذا عمل کیا تو فخر نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ ہمارے آخر خاتمہ کیا ہوگا، ہاں؟ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امیدوار بھی ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، لہذا ڈرتے رہنا چاہیے۔ یا تو فرمایا ابا فکذب و ابا، یہ آ گیا، اس نے انکار کیا۔ اور ٹھیک ہے کہ انکار، تکذیب کیوں کی؟ انکار کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون تھا، بڑا متکبر تھا، اس کو تکبر نے اس پر ابھارا۔ تکبر تو تکبر اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر بری بلا ہے، یہ نفس امارہ کی سب سے بڑی بری خصلت ہے تکبر۔ یہ تکبر بندے کو آکے تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، یہ تکبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کو بچاوے۔ ہاں، اور تکبر کے مقابلے تواضع، تواضع عاجزی، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ ایک ہے ادب، دین تو ادب کا نام ہے۔ از خدا جوین توفیق ادب، کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ تم دیکھو کہ قرآن مجید پڑھو تو انبیاء علیہ السلام کے احوال پڑھو قرآن مجید میں، تمہیں سمجھ آئے گی۔ ادب اور تواضع پاؤ گے۔ ادب اور تواضع یہ اچھی خصلت ہے، ادب اور تواضع۔ تواضع عاجزی ہوتی ہے، تواضع جھکئی، انکساری، تذلل ہے۔ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں تواضع ہے۔ انسان تیری اصل خلقت میں تواضع ہے۔ پھر کیا؟ یہ نفس امارہ، نفس امارہ کیا ہے؟ مولانا روم سے فرمایا نفس مارا کم تر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ یہ جو نفس ہے نا، نفس تو ہر بندے کے اندر ہے۔ نفس تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس
جو ہمارا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کو اسباب تھے، دولت تھی، بادشاہت تھی، اور اس کے پیچھے لوگ تھے، ایک قوت، ظاہری اسباب، لیکن تجھے وہ قوت نہیں ہے۔ لیکن اصل نفس، جیسے قرآن مجید فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، میں نفس سے بری نہیں ہوں، یہ وما قرآن مجید میں وما ابرئ نفسی، میں نفس سے بری نہیں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ ہو قرآن مجید میں قصہ، تو آپ فرمائیں میں نفس سے بری نہیں ہوں، یعنی میرے اللہ تعالی نے ہر انسان جو پیدا کیا اس کے اندر نفس ہے، لیکن نفس جو نیک بندوں کا نفس ہے، اللہ کے نبیوں کا نفس ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اے اطمینان والی جان، یہ عربی دے لفظ ہیں تو سارے بولی دے وچ بے معنی استعمال تھے نا، یہ اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، یہ پاک صاف نفس ہوتا ہے۔ ہاں، پھر جو اصل خلقت ہے تو نفس میں امارگی بھی ہے، امارگی، امارہ فرمایا گیا، امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، نفس امارہ بہت زیادہ حکم کرنے والا، برائی کا حکم کرنے والا، انسان کو برائی پر اکساتا ہے۔ ہاں جی، ایک عام آدمی اور انسان، اس کے ساتھ نفس ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اور یہ ایک امتحان ہے، قوت شہوانی بھی ہے، قوت غضبانی بھی ہے، نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے، تو ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ پھر اس امتحان میں جو صالحین ہیں وہ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ، ریاضت، اور نفس کی بری خصلتیں، اللہ پاک نے اس کو ایسا پیدا کیا کہ خلقت کے اندر اس کے امارگی ہے، لیکن یہ صاف بھی ہو جاتا ہے، اور جو صاف کرنے کا اللہ تعالی نے مکلف کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام سے بچو، شہوات سے بچو۔ ہاں جی، یہ جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے یہ نفس کی تہذیب ہوتی ہے، نفس مہذب ہوتا ہے، نفس کی چھانٹی ہوتی ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب نفس صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نور داخل ہوتا ہے، اللہ کا نور، لیکن وہ ایک بصیرت ہے، وہ ایک اللہ کے نبیوں کے نفوس قدسی ہیں، قدسی نفوس، قدسیہ وغیرہ، پاک کیے ہوئے، وہ نفوس پاک کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نفوس دیے وہ پاک ہیں۔ ہمارے جو نفوس ہوتے ہیں یہ علائش ہوتی ہے، علائش، بشریت کی علائش، میل، پھر شریعت پر عمل کرنے سے تہذیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہماری اخلاق کی تہذیب کرتا ہے اور ہمیں پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا رسول تمہارے اوپر اللہ کے آیات تلاوت کرتا ہے، قرآن تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، مومنین کی طرف ضمیر راجع غیب کی، مراد مومنین ہیں، تم ایماندار تو جتنے بھی ہیں، کلمہ کو
سب کے لیے اللہ کا رسول انہیں پاک کرتا ہے. تو پاکیزگی اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے. یہ شریعت اتری تمہاری تہذیب اخلاق کے لیے، لیکن نبیوں کے جو نفوس ہیں وہ نفوس قدسی ہوتے ہیں، وہ نورانی ہوتے ہیں، نفوس ہیں. لیکن فرمایا وما ابرئ نفسی، ایک قول ہے کہ یہ مقولہ کو امرات عزیز کا ہے. امرات عزیز قرآن مجید نے نام نہیں لیا، ستر ہے. وہ عزیز مصر کی بیوی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا، اور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، پردہ فرمایا کہ وہ عزیز کی بیوی. یہ اس کا مقولہ ہے قرآن میں قصہ نازل ہوا کہ وہ کہتی ہے وما ابرئ نفسی، میں نفس سے پاک نہیں ہوں. جب اعتراف کرتی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، پھر تو اگر مقولہ ہو حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر نفس سے ایک نفس مراد ہے کہ نفس ایک جنس ہے، جنس ہے نا. وہ منطق نہ ہوئے تو پیچھے معنی جدا تھی. نفس ایک جنس ہے. اب اس سے لفظ جنس کا آ گیا، ایک تمہارے نفوس ہیں، یہ اس نفس جنس کے افراد ہیں. لیکن جنس بولی گئی کہ نام تو اسم تو نفسی ہے. نفس ایک جی کو کہتے ہیں، ایک جان کو کہتے ہیں. ایک نفس ایک نسمہ ہے، وہ نسمہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن نام تو ایک ہے لیکن کام اپنے اپنے ہیں. یہ ماننا پڑے گا. از خدا جو ہیں توفیق ادب کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب. نام اس کا بھی نفس ہے، اس کا بھی نفس ہے، لیکن یہ میلہ ہے وہ پاک ہے. نام ایک ہے، حقیقت وہ اپنی کیفیت کے ساتھ، اپنی حالت کے ساتھ، اپنی صفائی کے ساتھ. کوئی نفوس پاک ہیں، کوئی نفوس میلے کچیلے ہیں. ہم عام آدمی ہیں، ہمارے نفس میلے کچیلے ہیں. اللہ کے بندوں کے نفوس پاک ہوتے ہیں. یہ اصطلاحات ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں. قدسیہ منسوب الی قدس، اور قدس کا معنی طہارت. وہ نفوس ہیں جو طہارت والے ہیں. طہارت کا معنی پاکیزگی، جو صاف ستھرے ہیں، ان میں کوئی کدورت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کیا تو کچھ کر سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اس جگہ آ گیا ہوں. یہاں جو فرما ان النفس، یہ مطلق جنس نفس کی مراد نہیں ہے کہ جنس نفس کی برائی کی طرف کیا ہوتی ہے، میلان کرتی ہے جنس نفس کی. یا یہ نہیں ہے کہ وہ نفس پاک، وہ نفس پاک، وہ نفس پاک خاص، لیکن جنس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جنس نفس کی وہ کیا کرتی ہے، گناہوں کی طرف بندے کو کھینچتی ہے، شہوات کی طرف، اور وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور برائی کی طرف اکساتا ہے. پھر بندہ جو ہے نا اس کے مغلوب ہو کے اس سے برے کام ہوتے ہیں. خیر، یہ آ گیا بھائی نفس کی بات کہ نفس میں تکبر ہوتا، نفس میں برے عادات ہوتے ہیں اور خواہشات آتی ہیں. پھر ان کے علاج ہوتے ہیں، جس سے زہری بیماریاں ہوتی ہیں. تو زہری بیماریوں کے علاج ڈاکٹر صاحب کرتا ہے، حکیم صاحب کرتے ہیں، طبیب کرتے ہیں. اسی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں، نفس کے ساتھ عارض لاحق ہوتی ہیں، لگ جاتی ہیں. ان بیماریوں کے بھی معالج ہیں
اور وہ معالج اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے رسولوں کے خلفاء ہیں، وہ خلفاء ہیں جو ہمیشہ رہیں گے۔ اولیاء صوفیاء یہ معالج ہیں جو تہذیب اخلاق کرتے ہیں، اور طالب ہوتے ہیں ان کو علاج بیان کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ آ گیا کہ فکذب و ابا، اس نے ابا کیا، ابا کا معنی ہے انکار کیا، ابا یابا باب آتا ہے، ابا یابا باب ہے، ابا یابا صرف میں یہ باب جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ابا یابا، ابا یابی پڑھنا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں یہ ابا یابا ہے کہ یہ صرفی قانون کے تحت ہے، ہاں صرفی قانون، وہ اس کے مطابق مانا یمناؤ کے وزن پر جو آ جائے، یعنی جو ابا ہے یابا۔ چلو جی، یہ میں نے کیونکہ میں مدرس ہوں، طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، تو طالب علموں کے ساتھ پھر اسی طرح مغز خوری کرنی پڑتی ہے، تو تمہارے ساتھ بھی دہرانا پڑتا ہے، ایک سبق کو دو بار کہنا پڑتا ہے تاکہ بات جو ہے نا ذہن نشین ہو جائے۔ اب قال، اللہ جل شانہ نے یہ خبر دی کہ ہم نے سارے معجزات، نشانیاں، آیات دکھائے فرعون کو، اور کوئی عذر اس کا باقی نہ رہا، لیکن اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ پھر یہاں استناف بیانیہ، قال اجئتنا، تو فرعون سوال پیدا ہوا، فرعون نے پھر کیا کہا؟ فرعون نے پھر کیا کہا؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون جب تشریف لے گئے، ایک قصہ پہلے آ چکا ہے جو اللہ پاک نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جب آئے تھے تو فرعون کو کہا تھا، تو وہ ایسی باتیں تاریخوں میں تو قصوں میں ہوتی ہیں، مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب گئے تھے تو آپ کے پاس تو صرف ہارون تھے، اور وہ فرعون تھا، بڑا سرکش بادشاہ تھا، اس کو جو جگہ تھی وہ علیحدہ تھی، اور اس کے جانے تک کوئی عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کو ملنا بڑا دشوار تھا۔ اس کے دروازے تھے بہت، اور ہر دروازے پر اس کے سنتری کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے گھر کے ارد گرد جنگلات تھی، اور اس جنگلات میں شیر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک روک داب کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ بڑے رستے سے آئے تھے، اور جب دروازے پر آئے تھے تو دروازے کو اس طرح عصا سے کھڑکایا، اس طرح۔ اس نے کہا، بواب نے جو دروازے پر تھا، اس نے کہا تو سب کون ہی گئے کہ اس طرح فرعون کے دروازے کو دستک دیتے ہو؟ پتہ ہے وہ کہاں کا دروازہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے نا، میں، تم اور وہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ رب بنایا ہوا تھا فرعون کو، فرعون نے خود ہی دعویٰ کیا ہوا تھا، آپ نے یہ اب جو دیکھا تو آگے
تو دروازہ کھول دیا گیا. یہ بات آگے پہنچ گئی فرعون تک. دروازہ کھول دیا گیا. پھر آگے اور دروازہ تھا, پھر اس سے تو اس جگہ جب پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام تو پیغام حق دیا, جو اللہ تعالی توحید کا پیغام, جو اللہ کا پیغام تھا وہی سنایا. تو فرعون نے کیا کہا, فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو نشانی دینا اگر تو سچا ہے. نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تھا, اور وہ عصا جو ڈالا تھا اژدہا اتنا بلند ہو گیا کہ سارے بھاگ گئے. فرعون بھی بھاگ گیا اور وہ اپنے محل پر چڑھا. محل پر, اس کا محل تھا اونچا, کئی اس کے کمرے تھے اوپر نیچے ایسے, وہ آخری چوٹی پر چڑھ گیا دوڑتا ہوا, اور اس کو پھیرے بھی لگ گئے, پیچس لگ گئی ڈر کے مارے. پھر یہ اژدہا جو ہے اس کے پیچھے لگا تھا, اور ایک جبڑا ایرے پر رکھا تو اوپر والا جبڑا محل کے اوپر تھا, اور اس کا اونچا محل ہے برج کی طرح. اس طرح لقمہ بنایا اس کے محل کو. اس نے آواز دی کہ یا موسیٰ ایک پکڑی کو, ہے نا, قسم دی تھی. حضرت موسیٰ نے پکڑا, عصا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ آیت تھی. اس نے کیا کہا قرآن مجید میں ذکر آیا, قالا, فرعون کہنے لگا, یہ ہونا نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اللہ نے فرمایا ہم نے سارے آیات اس کو دکھائے. فَكَذَّبَ وَأَبَى, اس نے جھٹلایا, اس نے انکار کیا. اور کیا کہا اللہ پاک فرماتا ہے, اس نے یہ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا, کیا تسا آئے ہو, اجئتنا, تو آئے, لتخرجنا, تاکہ تو اسا کو نکالیں, من ارضنا, ہماری زمین سے. یہ ہماری مملکت ہے, یہ ہمارا ملک ہے. تو اس واسطے ہیں کہ تو اسا کو اپنی زمین جو کٹ چھوڑے. بسحر کا یا موسیٰ, یعنی اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ تو یہ واسطے ہیں تاکہ سب علاقے کو بدل کر چھوڑے اپنے جادو نہ. ٹھیک ہے, اتنا بڑا معجزہ اور حقیقت, اور فرعون اس کو سحر پر محمول کرتا ہے, بھئی یہ جادو ہے, جادو کے سبب سے تو سا کو اپنی زمین ہی جو کر دے. تو یہ واسطے ہیں. حضرت کہنے لگے, فرعون کہنے لگا, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, اسامی تیرے کو ڈھیلا سو, ایجو جو جادو جو تیرے جادو دی مثل ہو سی. اسامی مقابلہ اس دے طرفوں ایک چیلنج تھی لپائے, معارضے دا, مقابلے دا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا تو وہ معجزے کو جادو سمجھتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کے سچے نبی کو وہ منکر کافر وہ کیا سمجھتا ہے, ساحر سمجھتا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ اصل یہ مثل جادو اصل گھینا سے مقابلے کے بیچ, فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا, لہذا تو بنا یعنی مقرر کر ہمارے اور تیرے درمیان ایک وعدہ لا نخلفہ, کہ اس وعدے سے ہم خلاف نہ کریں.
نہ اساں تے نہ تم، اور مکان ایسا ہو کہ اس کے اندر فرمایا ولا انت مکان سوا، سوا مکان سوا مانا مستوی. دو تفسیریں ہیں اس کی، میں ایک جو تمہارے لیے آسان ہے، سوا مانا مستوی، یعنی ایسی زمین مقرر کر، وہ وقت مقرر کر، ایسی زمین جگہ یعنی بالکل ہموار ہوئے، برابر ہوئے، تو مقرر کر. واضح؟ تو وقت مقرر کر. یہ یعنی اپنی جرت کر رہا بے اسا جڑا نا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وقت مقرر کر. تو زمین بھی ہموار ہوئے تاکہ لوگ سارے دیکھیں، اونچ نیچ نہ ہوئے، اونچ نیچ ہو سی کوئی دیکھ سکسن کوئی نہ دیکھ سکسن. تو مکانن سوا کا ذکر آیا اور فرمایا قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا. آپ نے فرمایا وقت یوم زینت، یوم زینت ایک دن دا نام ہے. یوم دا مانا دن، زینت کا دن یعنی عید کا دن. یہ ان لوگوں کی عید ہوتی تھی، ایک دن مقرر ہوتا تھا. مفسرین کرام نے فرمایا بعد نے کہ دا محرم تھی، دا محرم کو یہ لوگ عید منے دیں. بعد نے کہا کہ نئے روز کا دن، نئے روز، اور بعد نے بارہ عید دا بھی ہوں گا، اچھے کپڑے پا کے زینت کر کے. پھر اس دن دا نام رکھا گیا یوم الزینت، زیب و زینت دا دی. اتھا کٹھے تھی گیا کھیل کود کریں گے جی میں میلے ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے دن جو تمہاری عید دا دن ہے، ہر کوئی معلوم ہے، ہر کوئی اون چھٹی کریں دے کاروبار دی تے او عید منے دن تے اتھا بازار لگ دن. بس او ہے بیمار، او ہے اے زمین ہموار، اور اس دن تیرا سارا وہ وعدہ تھی گیا. ٹھیک ہے نا؟ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا. دن مقرر ہو گیا، دن عید کا. اب وقت آپ نے فرمایا وان یحشر الناس ضحا. ضحا کا معنی چاشت، چاشت کا معنی جڑے ڈی ابھر دے تے چاشت دا ٹائم ہوندے، یعنی جڑے ڈی چنا ابھر آندے تے چاشت دا ٹائم تھی ویندے. اشراق کول بعد، اشراق ہوندے بھئی سانگ ابھر آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف ستھرا دی تھی ویندے اور سارے لوگ باہر نکل آندے. تو آپ نے فرمایا عید دا دن تے چاشت دا ٹائم ان یحشر الناس ضحا، کہ سارے لوگ یہ وقت اتھا جمع تھی میں. یہ آ گیا معارضہ، معارضے دا ٹائم مقرر ہو گیا. اب قرآن مجید نے ذکر فرمایا پھر فرعون نے وقت مقرر ہو گیا. اب فرعون نے کیا کیا؟ قرآن مجید فرماتا فتولا، پس فرعون پھرا اور چلا گیا کس کے پاس؟ فجمع کیدہ، اور اپنے ہیلے جمع کیے. ہیلے قید دمانا ہیلا مکر تھے تو ان کے مکر تے ہیلے ہی. فجمع کیدہ، اپنے ہیلے اور مکر کو جمع کیا. ہیلے مکر سے مراد ہے یہ جادوگروں کو جمع کیا، آلات جمع کیے اور تیاری کرنی شروع کر دی. میں وقت مقرر ہو گیا ہے، اب کچھ تو دکھائیں. دشمن تھا، اپنا بھی دشمن تھا. اور تو فرمایا ثم اتا، پھر آیا، یعنی جب جادوگروں کو بلایا اور ان کو
کہا کہ تس اپنے جڑے جادو ملتے جتنے جادوگر ہی وے ان دی ریاست دے وچ سارے جمع تھی گئے۔ اب اس دے وچ اقوال ہے، اے تہاڈے واسطے میں جڑا خبراں آئیں وچ بعض نے کہا 72,000 جادوگر، 72,000، مگر بعض نے کم ذکر کیے، 900 کا ذکر بھی ہے، 900 اور اس تو کم بھی ہیں، یعنی تھوڑے بندے، 72 آدمی، 72 صرف۔ تو ان مختلف اقوال ہیں، تو جو قرآن مجید اس کے درپے نہیں، قرآن مجید نے ان کی گنتی سے سکوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو قرآن مجید ثبوت کرے تو وہ معنی کے لیے مفسرین کرام وہ تاریخ کی بات ہو جاتی ہے، بس وہ اتنی حد تک ہوتی ہے۔ ہمارا فرعون جو تھا کہ پوری دنیا کا بہت اکثر سرزمین اس کے بادشاہی کر رہا تھا، تو جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو جادوگر بھی تھے روٹی کے لیے اور کیا ہے وظیفے کے لیے، تو سارے اکٹھے تھی گئے، تو بہت سارے اکٹھے تھی گئے، آپس ہی بیٹھ گئے، مقابلے کی بات شروع ہو گئی۔ تو قرآن مجید نے آگے ذکر فرمایا جب وہ آیا فرعون آیا، قال لهم موسیٰ، یعنی میدان تے ان وقت آ گئے، بہت زیادہ مخلوق ہے، بہت زیادہ مخلوق ہے، اتنی کثرت نال ہے کہ جڑے انہاں جادوگر آئے، اتنے جادوگر ہیں کہ انہاں دے نال اپنے عصا بھی ہیں، لکڑیاں اور رسیاں بھی ہیں، جن نال انہاں شوکداری کھاونا، سیر سانپ بھی کھاونے ہیں لوگوں دے اکھاں دے وچ، سحروا اعین الناس، وہ گن ہے۔ اب انہیں جو رسے تے ڈنڈے رکھے 1 میل تا این لگے گئے، مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے 1 میل اتنا، یعنی میل در میل اتنا ایریا میدان انہیں رسیا تے ڈنڈے نال بھر سکتے ہیں۔ شوکداری کیسے لوگوں کو لوگ جمع ہیں۔ اب فرمایا جب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، یہ اللہ دے نبی دی شان ہے، مقابلے سے پہلے پھر آپ نے نصیحت فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے قال لهم موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں، یعنی فرعونی سارے جتنے جادوگر ساروں کو آپ نے خطاب کیا، آپ نے فرمایا ویلکم، ویلکم، ویل عربی دریج کہتے ہیں ہلاکت، ویلکم منصوب ہے، اس کا عامل ناصب مقدر ہے، یعنی اگر تم نے اللہ پر بہتان باندھا، جھوٹا، بہتان جھوٹا ہوتا ہے، خدا پر بہتان باندھا جھوٹا، تو پھر ہلاکت ہے تمہارے لیے، تم ہلاکت لازم ہو جائے گی، تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ نصیحت کی۔ لہذا اللہ تعالی تو فرمایا لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر بہتان نہ باندھو، اللہ کی طرف بہتان نہ باندھو، بہتان کہتے ہیں جھوٹ کو، جھوٹی نسبت۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا لا تفتروا علی اللہ کذبا، کذبا جھوٹا بہتان نہ باندھو اللہ کے اوپر۔ ان کا جھوٹا بہتان کیا تھا؟ ایک بہتان ان کا تھا کہ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، کہ شریک یہ بہتان ہے، خدا پر جھوٹا بہتان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. نبی کی نبوت اور رسالت کے صدق کی دلیل اور واقعے کے مطابق اور معجزہ حقیقت ہوتا ہے. لہذا تم اس معجزے کو اگر تم نے سحر کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹی نسبت ہوگی، ہلاک ہو جاؤ گے. لہذا ایسا نہ کرو. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے. تم دیکھو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی ہیں. حضرت پیر صاحب مکہ شریف میں آپ حج پر تھے، سمجھے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ آپ ادھر ہیں. تو اس سرزمین میں اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو بر صغیر ہند و پاک میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے. لہذا آپ حج کر کے فوراً واپس جائیں کہ آپ کے وجود کی برکت سے بھی وہ فتنہ مٹے گا. آپ واپس جب آپ واپس آئے تھے قادیانی فتنہ اٹھا ہوا تھا. قادیانی اور قادیانی نے بر صغیر میں یہ برطانیہ کا ایجنٹ تھا. حضرت کی کتابیں ہیں قادیانی کی رد میں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے. آپ مجدد تھے، مجدد تھے. آپ نے جو کام کیا یہ مجددانہ کام ہے. ایسا کام ہے کہ آپ نے جہاد کیا، اور یہ جہاد ایک جہاد بالسیف ہے، ایک جہاد بالقلم ہے. قلم بھی ایک تلوار ہے اور زبان بھی ایک تلوار ہے. لہذا آپ نے جو جہاد کیا وہ جہاد بالقلم تھا. آپ نے اپنے تصنیفات سے اس فتنے کا کلا کما کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹائم کتنا ہو گیا؟ ٹائم تو ساتھ نہیں دیتا، تو بات آ گئی تو بات بھی ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جھوٹا مدعی نبوت اٹھا تھا. اس کا نام تھا مسیلمہ. مسیلمہ کذاب، وہ دجال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، قریب 30 کے، جو دعویٰ کریں گے، رسالت کا دعویٰ کریں گے. آپ نے فرمایا میرے بعد آئیں گے 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، دجال ہوں گے. اور فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے. خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. یہ اس کی تفسیر ساتھ ہے کہ لا نبی بعدی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا، آپ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمہ کذاب جب حضور کا وصال ہوا، انہوں نے بہت سر اٹھایا اور لکھوں ہاں اس کے تابع تھے، کیونکہ کفار دشمن تھے اسلام کے. یہ اس کے ساتھ فوجی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا. یہ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر کا جہاد تھا، جو مدینہ شریف کے قریب کفار تھے، لیکن ان کافروں کو چھوڑ کے لشکر دور چلا تھا مسلمہ کذاب تک، کہ ان کی سرکوبی، کیونکہ یہ فتنہ اعظم فتنہ ہے، لہذا اعظم فتنے کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد بھی اعظم جہاد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت اور کوئی آپ کے بعد
نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے اسلام کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے. لہذا یہ حدم ایک دین کے حدم تک گرانے میں یہ فتنہ بڑا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے پہلے جہاد انہی سے کیا تھا، سب کافروں سے ہوتے ہوئے آگے چلے گئے تھے. لہذا یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. فتنے بہت ہوتے ہیں اور ان فتنوں سب فتنوں سے یہ فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے. اس لیے اس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد بھی اعظم جہاد ہوتا ہے. تو چونکہ خلافت کے ادوار نہیں ہے، تو جو خلافت کے ادوار نہیں ہے جس نے جو بات کی تو مسلمانوں کے اور ایمان کی غیرت ہے کہ ان کا کلام کما کیا جاتا ہے. ورنہ امیر المومنین جو نہیں ہے تب وہ جہاد بھی نہیں. لیکن پھر علماء کا جہاد کیا ہوتا ہے؟ علماء کا جہاد زبان سے ہوتا ہے اور قلم سے ہوتا ہے. لہذا حضور پیر محمد علی شاہ صاحب نے وہ کارنامہ کیا جو صدیق اکبر نے کارنامہ کیا تھا. اس پر غور کریں. آپ نے کتابیں لکھی اور میں افسوس کرتا ہوں کہ آپ کی کتابیں تمہارے کسی کے گھر میں نہیں ہوں گی. تمہارے گھر ہیں؟ کتنے بیٹھے ہو کہ حضرت پیر صاحب کی کتابیں جو آپ نے تصنیف کی ہیں کتنے کے گھر میں موجود ہیں؟ تمہیں تو پرواہ نہیں. وہی کالمی نہیں ہے جی کیشے خاصوں تو کیشے پیسوں، کیشے خاصوں تو کیشے پیسوں. لہذا گولڈے شریف آستانہ عالیہ پر مکتبے ہیں، وہاں سے آپ کے ایک سیٹ ملتا ہے، سیٹ کتابوں کا، وہ تم خرید کر لو. تھوڑے پیسے لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے، لیکن ان میں خزانہ بہت ہے. تمہارے گھر میں ہونی چاہیے، برکت ہوگی. سمجھے نا؟ تو حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب کو جو بڑے صاحب ہند و پاک میں حضرت صاحب کو اس نے نشانہ بنایا. یہ برطانیہ کا ایجنٹ تھا اور یہ دو ایجنڈے لے کے آیا. اسلام کو یعنی اکھیڑنے کے لیے، اسلام کے ساتھ دشمنی کے لیے، کیونکہ کفار یہ ہمارے دشمن ہیں، اسلام کا دشمن ہے. یہود و نصارہ قرآن مجید میں صاف بیان کیا ہے یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور کبھی تمہارے اوپر راضی نہیں ہو سکتے. یہ راضی تب ہوں گے کہ تم اپنا اسلام چھوڑ دو کہ ان کی یہودی نصرانیت کو اپناؤ. یہ قرآن نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ قرآن ہے، صریح نص ہے. تو آپ کی طرف اس نے خط لکھے اور چیلنج کیا اس نے، اور اشتہار میں لکھا کہ جو اس تاریخ کو نہیں آئے گا بس اس کا نہ آنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اور مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کیا ہوگا؟ تحریری ہوگا. سورۃ فاتحہ کی تفسیر عربی میں ہوگی اور ثالث جس کی عربی کو ترجیح دیں گے وہ کامیاب ہوگا اور دوسرا فیل ہوگا. آپ نے فرمایا مناظرہ چیلنج قبول ہے، لیکن ایک بات میں بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات تحریر کرتا ہے کوئی، تحریر بھی ہوگی اور زبانی مناظرہ بھی ہوگا، آمنے سامنے دلائل کے ساتھ بات ہو. آپ اس وقت مطلب لاہور تشریف لے گئے اور بڑے علماء آپ کے ساتھ تھے. اس وقت بہت علماء ساتھ تھے اور شاہی مسجد میں قیام فرمایا. اب وقت تو تاریخ تو آ گئی، حضرت تو پہنچ گئے ہیں. مرزا قادیان مرزائیوں کو کہا گیا کہ لے ہونا اپنے کو اور مقابلے میں لیتا اللہ کرتے رہے. آخر کار کیا کہا کہ سارے مرزا دوتے وہی اتریے وہ کہ تسا نہ منو نہ جاؤ لاہور. کیوں وہی؟ یعنی سرحدی پٹھان آئے ہیں تمہیں قتل کریں گے. شاباش سے سرحدی پٹھانوں کو کہ قادیانی کوئی کا بڑا ڈر تھا تو سرحدی پٹھان تمہیں قتل کریں گے. حضرت پیر محمد علی شاہ صاحب نے فرمایا
کہ اے مرزا آپ نے تقریریں کی، پھر علماء نے تقریریں کی، آپ نے فرمایا مرزا جو سچا نبی ہوتا ہے، جب فرعون اتنا بادشاہ تھا کہ سارے اس کے ساتھ تھے اس وقت، ایک موسیٰ علیہ السلام چیلنج کے وقت میدان میں اترے تھے، جو سچا نبی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے میدان میں اترتا ہے۔ ہاں لہذا کرے لہذا یہ دلیل ہے کہ اس نے خود کہا جو حاضر نہ ہوا اس جھوٹ ہونے کی دلیل ہے، وہ جھوٹا تھا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور حج کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روضہ انور پر حاضری دیں گے، میرے اوپر سلام پڑھیں گے، میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ فرما کے آپ نے فرمایا میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ مرزا نہ تجھے حج کی سعادت نصیب ہوگی، نہ روضہ رسول اللہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ جس طرح آپ نے پیشن گوئی کی تھی اسی طرح اس کا برا خاتمہ ہوا، نہ حج کر سکا نہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو۔ تو بات آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ ایک عصا اور ایک موسیٰ علیہ السلام اور اتنے فرعون کے مقابلے میدان میں اترتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے اور ان کی رسالت کی سچی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔